عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا اور بلا کا کام چور، سست، دھوکے باز۔ وہ مل کے گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا۔ کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کر نکٹھو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے، اور دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی، اور پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے کوڑا اندازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال کوڑا اندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ کوڑا اندازی کی، دوسری بار بھی اس کا نام آ گیا۔ ہم نے تیسری کوڑا اندازی کی، پھر عبدالغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبہ میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی، گویا اللہ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا، تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہ اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں، آیتیں یاد کرائی، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اس رات امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا، بیگم کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا، میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا۔ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، وہ اس کے لیے دوسروں کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا اور اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بھولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر، آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بھولی بہن کے گھر راشن دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت
یا بچوں کی یونیفارم کتابیں فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا، وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا، دروازے پر دستک دیتا اور کہتا، مریم بہن، میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی، جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا، وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا۔ وہ رکے، چند لمحے سانس لی اور پھر گویا ہوئے، میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے عبدالغفور کی موت عطا فرمائے۔ اس سبق آموز واقعے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا اللہ تعالیٰ ہاں کتنی قدر و منزلت ہے کہ ایک ایسے مسلمان جو صرف نام کا مسلمان تھا، صرف خدمت خلق کے ایک عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیاں عطا کر دی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہر مسلمان رشک کرے گا کہ کاش ہماری قسمت اور بھاگ بھی ایسے ہی جاگ اٹھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان بندے کو اعمال کے ترازو میں نہ تولیں اور اپنے اعمال پہ بھی نہ اترائیں، چاہے میں تو نمازی ہوں، روزے دار ہوں، نہیں، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بے شک خدمت خلق سے وابستہ عمل معمولی ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہو، اگر کوئی بھی عمل بے لوث اور خلوص سے نیت اور دل سے انجام دیے جائیں تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت بھی ایسے ہی سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ اور اس حال میں فرمائے کہ وہ ہم پر راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔